أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ان آیتوں میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ روزے ہر امت پر فرض رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزوں کو فرض کیا گیا. البتہ تعداد اور تعین ایام روزہ میں اختلاف رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض کر دیے گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو سب سے پہلے 7 طرح سے ذہن سازی فرمایا. کتنی طرح سے بھائی؟ 7 طرح سے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اس خطاب میں ذہن سازی ہے. خطاب کا طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے. اگر طالب علم سے کہا جائے، اسٹوڈنٹ سے کہا جائے پیارے پانی لا تو وہ خوش لائے گا، اور اگر کہا جائے او نالائق پانی لا تو لائے گا مگر شوق سے نہیں لائے گا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو اب مومنین کو جو بھی حکم دیا جائے گا خوشی خوشی قبول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایماندار فرمایا ہے. اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. یہ دوسری بار ذہن سازی فرمائی گئی. اس طرح کہ حدیث میں ہے جف القلم بما انطلاق، قیامت تک جو کچھ پیش آنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور قلم خشک ہو گیا ہے. یعنی اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. بس جب روزے لکھ دیے گئے اور کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے تو اب روزے رکھنے ہی پڑے گے. اس طرح روزوں کے لیے ذہن تیار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تیسری ذہن سازی فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تیسری مرتبہ ذہن سازی کی جا رہی کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے کہ ہمیں لوگ سمجھنے لگے ہمیں بھوکے مار دیا گیا، گرمی میں ہمیں پریشان کر دیا گیا. نہیں بھائی، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور اس کو یوں سمجھے کہ اگر 10-20 جنازے ایک ساتھ اٹھے تو وہ جنازے معلوم نہیں ہوگے بلکہ جشن معلوم ہوگے. اس طرح روزوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا. پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو.
یہ چوتھی بار ذہن سازی ہے، چوتھی ذہن سازی ہے، کیونکہ پرہیزگار بننا ہر مومن کی آخری آرزو ہے اور یہ مقصد روزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بس ہر شخص روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور پانچویں مرتبہ ذہن سازی یوں کی گئی، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن۔ روزے اگر بہت زیادہ ہوتے تو مشکل ہوتے، گنتی کے چند روزے رکھنے میں کیا دشواری ہے، کیا آفت آ جائے گی، کیا مشکل آ جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ کتنے بھی دن ہو چند ہی دن ہے۔ اب اس میں دو خلجان ہیں، دو سوال کہلے، دو پریشانیاں کہلے۔ نمبر ایک واقعی ہے اور ایک ہوا ہے۔ جو واقعی ہے وہ یہ ہے کہ عرب گرم ملک ہے اور لوگوں کی معیشیت سفر سے وابستہ ہے، جو ان کا کھان پان ہے، جو ان کے رزق ہے، جو ان کے جو کمائی ہے وہ سفر سے وابستہ ہے۔ جزیرۃ العرب میں کوئی بھی معیشیت نہیں ہے، لوگ شام وغیرہ جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے تھے اور بیچتے تھے، یہی ان کی کاروبار تھا۔ اس لیے ذہن پر بوجھ پڑ سکتا تھا کہ اس گرم ملک میں سفر میں روزے کیسے رکھیں گے۔ بس فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی سفر میں اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ روزے بعد میں رکھ لی جائے اور جتنے رہ گئے ہیں اتنے ہی رکھنے ہوگے، زائد نہیں۔ بس یہ چھٹی مرتبہ ذہن سازی ہو گئی۔ اب دو خلجان تھے، ایک تو واقعی سچائی ہے، ایک ہوا، اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ روزے کبھی نہیں رکھے، پس کیسے رکھے گے، نہ کھانا نہ پینا، دن کیسے گزرے گا، یہ صرف ہوا ہے، واقعی بات نہیں ہے۔ بس فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جس کو روزے نہایت بھاری معلوم ہو وہ بجائے روزے کے فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ ساتویں اور آخری مرتبہ ذہن سازی کی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ روزوں کا فدیہ صرف ایک غریب کا کھانا ہے، البتہ اگر کوئی رضاکارانہ خیر کا کام کرے اور ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہمت کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اگر تم صدقہ اور روزے کے عواقب جان سکو تو یہ بات بوجھ سکتے ہو کہ فدیے سے جس سے بخل کا ازالہ ہوتا ہے، روزہ جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے بہتر ہے۔ اب یہ 7 طریقے ہو گئے۔ ان 7 طریقوں سے ذہن سازی کرنے کے بعد اس مہینے کی اہمیت بیان کی، اس کی فضیلت، اس کے شان کو بیان کیا، جس کا روزہ رکھنا فرض ہے، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اور وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ ماہ رمضان کی اس طرح اہمیت بیان فرمائی، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یعنی جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ شہیدہ معنی دیکھنا، اور گواہ کو شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے واقعہ بچشم خود دیکھا ہے۔ اور حدیث صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ یہاں سے مستنبط کی گئی ہے۔ غرض اس آیت پاک کے ذریعے ان 2 باتوں میں سے اس بات کو منسوخ کر دیا جو محض ہوا تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے یہی بات بیان کی ہے، اور جو واقعی عذر تھا اس کو باقی رکھا، چنانچہ مقرر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تاکہ ایک کے نسخ ہوتے دوسرے کے نسخ کا وہم پیدا نہ ہو۔ یعنی مریض اور مسافر کی رخصت بدستور قائم ہے۔ یہ جو سہولت مرسوخ کی گئی ہے یہ کن کے لیے کون سی ہے بھائی؟ جان لو کہ قرآن کریم میں احکام کی آیت میں تکرار نہیں ہوتا، تذکیر کی، ترغیب کی، ترہیب کی، مخاصمے کی آیت میں تکرار ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد رنگ چڑھانا ہے، اور احکام کی آیت کا مقصد مسائل بدلانا ہے۔ اس لیے صرف 3 جگہ احکام کی آیت میں تکرار ہے، اور اس کی مصلحت ہے جیسے یہاں کی مصلحت بیان کی گئی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ منسوخ ہے، مگر بعض افراد میں منسوخ ہے۔
تمام افراد میں منسوخ نہیں، صرف وہ لوگ جن کے لیے روزہ ہوا تھا کہ ہائے ہائے روزہ کیسے رکھے گئے، ان کے حق میں آیت منسوخ ہے، اور شیخ فانی جس کے لیے روزہ رکھنا واقعی دشوار ہے اس کے حق میں حکم باقی ہے۔ اس لیے آیت تلاوت میں باقی رکھی گئی کہ حکم بعض افراد میں باقی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین نازل ہوئی تو اختیار تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے اور جو فدیہ دینا چاہے فدیہ دے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد یعنی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس اس نے سابقہ آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب یرید اللہ بکم اليسر سے دین میں دشواری نہیں ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اس ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ دین فطرت یعنی اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے دین اللہ یسر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر کیے جن کو تم آسانی سے بجا لا سکو۔ چنانچہ سفر اور مرض میں روزہ کا کتنا آسان قانون برقرار کر دیا، اور احکام مذکورہ خاص مصلحتوں سے مقرر کیے۔ چنانچہ اولاً روزہ ادا رکھنے کا، اور کسی شرعی عذر سے رہ جاوے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کے شمار کی تکمیل کر لیا کرو، تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے، اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اللہ کی بزرگی اور ثنا بیان کرو، اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات صیام سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضا کا حکم وجوباً نہ ہوتا تو بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے۔ اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہو جاتی۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں آپ کو کوئی ایسا حکم نہ ملے گا اس میں انسانوں کے حالات، عمر، صحت، موسم اور دوسری مجبوریوں اور معذوریوں کا لحاظ نہ رکھا گیا، اور کمزور، مجبور اور معذور انسانوں کی رعایتیں نہ دی گئی ہوں۔ اب اگرچہ بظاہر شریعت کے کسی حکم میں ہم کو دشواری اور مشکل معلوم ہوتی ہے تو دراصل وہ ہماری اپنی کسی کمزوری، سستی، کاہلی اور تن آسانی یا راحت طلبی کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق اور الرازق اور ارحم الراحمین ہے، وہ ہر حالت میں اور ہر حکم میں ہماری مصلحت اور دینی و دنیوی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی جتنے روزے قضا ہو جائے ان کی تکمیل کر لو تو ادا روزوں کی طرح پورا اجر دوں گا۔ چلیے ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے، سمجھ گئے بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ ایاما معدودات گنتی کے چند دنوں کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے وہ تعداد پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ بمشقت یعنی تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، اور جو لوگ بمشقت روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک غریب کے کھانے کا فدیہ دے، یعنی آدھا سا گیہوں کہ اس کی قیمت دے دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا خیر لکم بہتر ہے اگر تم سمجھو، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تم پر دشواری نہیں ڈالنا چاہتے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں راہ راست دکھائی، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ پھر جب رمضان کے روزے پورے ہو جائے تو تم اس طریقے پر سراسر خیر و ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور عید الفطر کا دوگانا ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ میں زائد تکبیر مشروع کی ہے۔ علاوہ ازیں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے، تمہاری پکار سن رہے ہیں۔ ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد وقت پورا ہو چکا ہے، پھر بند کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند دنوں کے، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے وہ تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ بمشقت روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک غریب کے کھانے کا فدیہ دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، فدیہ کتنا ہے؟ یعنی آدھا سا گیہوں یا اس کی قیمت دے، اور جو خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور تم پر دشواری نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں راہ راست دکھائی، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے بزرگوں کا کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے، اللہم ربنا تقبل صلاتنا وصیامنا وقیامنا، اے ہمارے رب ہماری صلاتنا، ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے، وصیامنا، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، وقیامنا، ہمارے رات میں کھڑے ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان کے روزوں تک پہنچا دیجئے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ رمضان جیسی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے قرآن جیسی نعمت جو امت مسلمہ کو عطا فرمائی اس کی ہم کو قدردانی اور احسان مندی نصیب ہو، اور اس کا اتباع کامل نصیب ہو۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.